السلام يا سلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في مقام آخر: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى في مقام آخر: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس من لم يشكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل قدر حضرات علماء کرام، برادران اسلام، پردہ نشی محترمہ میری مائیں اور بہنیں، اور ہمارے شہر بوٹاد کا محبوب ادارہ مدرسہ اشرف العلوم میں پڑھنے والے ہمارے معصوم بچے، اور مدرسۃ البنات میں پڑھنے والی ہماری معصوم بچیاں، آج کے اس مبارک اجلاس کے موقع پر سب سے پہلے تو ہم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب کریم نے ہمارے ان دونوں محبوب ادارے کے طلباء اور طالبات کے برنامج اور پروگرام کو سننے کے لیے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجئے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمارے ان تمام بچوں کو اور بچیوں کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اور اللہ رب العزت ان تمام کو قرۃ عین بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے. اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے اس ادارے کے ناظم حضرت مولانا عمران صاحب کا، اور ان کے ساتھ کام کرنے والے تمام ہی اساتذہ کرام کہ جنہوں نے بڑی محنتوں سے اور بہت ہی زیادہ جد و جہد سے ہمارے ان بچوں اور بچیوں کے پیچھے محنت کی، اور آج اس قابل بنایا کہ ان بچوں نے اتنے بہترین انداز میں اپنے پروگرام کو پیش فرمایا، جس کی کامیابی کی دلیل ہی یہ تھی کہ خدا کی قسم آج کے اس اجلاس میں ہمارے شہر بوٹاد کے احباب نے بھی اور ہماری ماں بہنوں نے بھی دل کھول کر ہمارے ان بچوں کو انعامات کی بارش برسا دی، جس سے ہمارے ان بچوں کی بہت بڑی آپ لوگوں نے حوصلہ افزائی فرمائی. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی
آپ کے عطیات کو قبول فرماوے، کہیں سب آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس عطیات کا دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرماوے۔ اسی طریقے سے میں آج کے اس مبارک اجلاس کے موقع پر تمام ہی آئے ہوئے مہمانان اعظام اور میری مائیں اور بہنیں کہ جو ہماری اس حقیر فقیر دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں پر تشریف لائے، اور کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بہت ہی غور، سکون اور وقار کے ساتھ اخیر تک آپ نے ہمارے بچوں کے پروگرام کو سنا، اور آپ نے بہت سکون اور وقار کے ساتھ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر برابر اس پروگرام کو سنتے رہے۔ یہ آپ کی اس ادارے کے ساتھ، ہمارے ان بچوں کے ساتھ، ہمارے ان اساتذہ کرام کے ساتھ محبت کی آپ کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی آمد کو قبول فرماوے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے۔ میں اپنی طرف سے بھی اور ہمارے ادارے کے تمام ہی اساتذہ منتظمین کی طرف سے بھی آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا بڑا تعاون فرمایا کہ اتنی دیر تک بیٹھے رہے۔ کہ کبھی ایسا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جلسہ کبھی اتنا لمبا چلتا رہے کہ تاریخ بھی بدل جاوے۔ مجھے تو دعوت دی گئی تھی 17 تاریخ کی، میں سمجھا تھا کہ 17 تاریخ کو جلسہ ہے، لیکن مولانا عمران صاحب نے تو جلسے کو اتنا طول دے دیا کہ انتظار کی گھڑیاں میں نے کہا کب ختم ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد شروع میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آج کے اس اجلاس کے صدر محترم آپ ہیں، تو میں تو سمجھا کہ اب تاریخ بدل گئی، حنیف تجھے چھٹی مل جائے گی، کیونکہ صدر کا کام تو بہت آسان ہے۔ میں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ صدر میں 3 لفظ ہیں، ایک ہے صاد، ایک ہے دال اور ایک ہے را۔ صاد سے اشارہ ہے صبر کی طرف کہ بس اب صدر بن گئے ہو، صبر کر کے بیٹھے رہو۔ تو میں تو حافظ یاسین صاحب کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، لیکن کبھی کسی اللہ کے بندے کو رحم نہیں آیا کہ اب جلسے کو مختصر کیا جائے۔ مولی عمران نے بھی دیکھا کہ بڑی مشکل سے اسٹیج پر ہاتھ میں آئے ہیں، جیسے کہ وہ جامون بیچنے والا بارش کے موسم میں بیچارہ تھکا ماندہ تھا، اپنے سر پر جامون کا ٹوکرا لے کر چلا۔ اب تھکا تھکایا جامون کے ٹوکرے کو سر سے اٹھار کر درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ اس میں سے ایک صاحب آئے اور کہا کہ بھائی 5 روپے کے جامون دے دیجئے۔ اب وہ بیچارہ نیند میں تھا اور اس نے کاغذ نکالا اور مٹھی بھر کر جامون اس پڑیا میں بند کر دیے اور کہا کہ لیجئے 5 روپے کے جامون۔ اب وہ کھانے ہوئے جا رہا ہے ایک ایک جامون، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کے موسم میں ہیلی کاپٹر کی طرح ایک کیڑا نکلتا ہے جو کالا کلوٹا، اس کا کلر اور جامون کا کلر دونوں برابر۔ اب وہ بیچارہ ایک ایک جامون کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے وہ بھی کیڑا ہاتھ میں آ گیا، تو وہ کیڑا چین چین کرنے لگا، تو وہ کہنے لگا کہ چین کر کے چون کر
تول میں چڑھے وہ کھا کر چھوڑوں گا۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اب چاہے ادھر کروٹیں بدلو کہ ادھر کروٹیں بدلو، کس نے آپ کو صدر بننے کو کہا تھا؟ اسٹیج پر بیٹھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، لہذا مجھے تو پھر اٹھ کر جانا پڑا فارغ ہونے کے لیے کہ بھئی یہ جلسہ اس تاریخ کو پورا نہیں ہوگا، یہ تو تاریخ بھی بدل چکی ہے۔ تو اب کتنا صبر کریں؟ صبر کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، لیکن پھر دل کو تسلی دے دی کہ ان اللہ مع الصابرین، صابرین کے ساتھ اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے۔ میں نے کہا اب صبر کا دامن تھامے رکھو۔ تو اب میں سمجھا کہ بھئی چلو اب آخری کڑی، اس سے پہلے آئے تو کہا کہ مولانا یہ 20 بچوں کا پروگرام ہے، تو میں سمجھا کہ شاید یہ آخری کڑی ہوگی، تو پھر اعلان کیا کہ اور ایک نظم سنائی جائے گی۔ میں نے کہا بھئی اب کتنا صبر کریں گے؟ خیر صبر کی انتہا ہو گئی۔ اب پھر اس کے بعد میں یہ سمجھا کہ یہ اعلان کریں گے کہ اب آپ کو دعا کرنی ہے، کیونکہ دال سے اشارہ ہے دعا کی طرف اور راہ سے اشارہ ہے رخصت کی طرف، کہ اب آپ بھی رخصت ہو جائیے اور یہ مجمع بھی اپنے گھروں کی طرف رخصت ہوگا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ بات آپ کو کہنی پڑے گی۔ تو الحمدللہ یہ آپ کا محبت، یہ آپ کی محبت کہ کتنی ہماری ماں بہنیں بیچاری مسلسل 9 بجے سے لے کر ایک ہی ہیئت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرماوے۔ اسی طرح آج کے اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے شہر بوٹاد کے نوجوانوں نے، ذمہ داران نے بہت بڑا تعاون کیا۔ واقعتاً انہوں نے بڑی محبت کی، بلکہ میں تو ابھی جب کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ پورے مجمع کی دعوت ایک صاحب خیر کی طرف سے اس شرط پر رکھی گئی ہے کہ میرا نام نہ پیش کیا جائے۔ یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام مخیرین کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرماویں کہ آج بھی ہماری عوام کے اندر ایسے مخلصین موجود ہیں کہ جو نیک کام کرنے ہیں اس طرح اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، جو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی داہنے ہاتھ سے صدقہ کرو تو اس طرح اسے چھپاؤ کہ بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ الحمدللہ آج بھی ایسے عوام موجود ہے، اللہ ان کے اخلاص کو قبول فرماوے۔ اللہ رب العزت ان کی نسلوں کو قبول فرماوے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ حضرات نے آنے والے مہمانوں کا اکرام کیا ہے، اللہ ضرور جنت میں ہمارا اور آپ کا بھی اکرام کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے عزیز دوستو، میں آپ سبھی حضرات کا اور تمام آنے والے مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزیز دوستو اور میری مائیں اور بہنیں، آپ نے ہمارے ان بچوں کی زبانی مختلف عناوین پر بہت قیمتی باتیں سن لی۔ اب اس کے بعد کوئی نئی بات کہنا باقی نہیں رہ جاتا ہے، لیکن چونکہ الامر فوق الادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جس ماہ مبارک سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سننا، میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا، جن کا نام ہے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسامہ یہ بیٹے ہیں حضرت زید کے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ بنایا تھا۔
متبنا کے معنی آتے منہ بولا بیٹا. اللہ کے نبی نے ان کو اپنا متبنا بیان تھا. حضور کو حضرت زید سے بڑی محبت تھی. پورے قرآن کریم کے اندر کہیں بھی نہ ابو بکر کا نام ہے، نہ عمر کا نام ہے، نہ عثمان کا، نہ علی کا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. لیکن پورے قرآن کریم میں صحابہ میں سے اللہ رب العزت نے کسی صحابی کے نام کا تذکرہ کیا ہے تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا ہے. اللہ کے نبی کو ان سے بڑی محبت تھی، اور ان سے محبت ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ سے بھی بڑی محبت تھی. وہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے سے گزر رہے ہیں. اس ماہ مبارک کا نام شعبان ہے. شعبان کے معنی کیا آتے ہیں؟ شعبان کے معنی آتے ہیں پھیلانے کے. شعبان کے معنی آتے ہیں پھیلانے کے. اس مہینے کو نام شعبان اسی لیے رکھا گیا کہ اللہ رب العزت بھی اس ماہ مبارک میں اپنی محبت کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر پھیلا دیا کرتا ہے. اس لیے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا. اس کا ایک ایک حرف ایک بہت ہی اچھے معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ شعبان عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں کوئی لفظ بیکار اور مہمل نہیں ہوتا ہے. میری اور آپ کی زبان، ہماری زبان کے اندر بہت سے الفاظ وہ پائے جاتے ہیں جو مہمل ہوتے ہیں، اور ہماری زبان تو بڑی تنگ زبان ہے. عربی زبان تو بڑی وسیع زبان. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب العرب لثلاث. عربوں سے محبت کرو تین چیزوں کی وجہ سے. پہلی وجہ اللہ کے نبی نے فرمائی انی عربی، میں خود عربی ہوں. اللہ کے نبی عربی ہے کہ عربوں سے محبت کرو. احب العرب لثلاث ولسان القرآن عربی. قرآن اللہ رب العزت نے انگریزی زبان میں نہیں اتارا. قرآن اللہ رب العزت نے اردو زبان میں نہیں اتارا. قرآن اللہ رب العزت نے گجراتی زبان میں نہیں اتارا، کیونکہ ہماری زبانیں بڑی تنگ ہے، عربی زبان بڑی کشادہ زبان ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ ہماری زبان کتنی تنگ زبان ہے. مجھے اور آپ سے اگر پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تو ہم اسے کہیں گے انگلی، اسے بھی انگلی، اسے بھی انگلی، اسے بھی انگلی. یہاں پر آئے تو کچھ بدلا کہ اسے انگوٹھا کہتے ہیں. لیکن عربی سے آپ پوچھیں ما ہذا تو وہ کہے گا ہذا خنصر وہذا بنصر وہذا وسطی وہذا سبابہ وہذا ابہام. کتنی فصیح زبان ہے. ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ الفاظ. ماں کے پیٹ میں بچہ ہو تب بھی ہم بچہ ہی کہیں گے، دنیا میں آنے کے بعد اسے بچہ ہی کہیں گے. جوان ہوتا ہے تو ہم کہیں گے اب جوان ہوا، اور بالوں میں سفیدی آئے گی تو کہیں گے بڑھے میاں ہو گئے. لیکن عربی سے آپ پوچھیں کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے اسے کیا کہا جائے گا تو کہا جائے گا ہذا جنین، یہ تو جنین ہے، ابھی دنیا میں آ گیا تو کہیں گے ہذا صبی، یہ بچہ ہے. دودھ پی رہا ہے تو کہا ہذا رضی، یہ دودھ پینے والا ہے. کچھ بڑا ہوا تو کہا ہذا طفل، پھر چلنے لگا تو کہا ہذا ولد، پھر جوان ہوا تو کہا ہذا شاب، اور وہ بڑھے میاں ہو جائے تو کہیں گے ہذا شیخ. کتنی وسیع زبان ہے.
عربی زبان بڑی کشادہ زبان ہے، لیکن آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے زبان عربی زبان تھی، لیکن آج مسلمان قرآن کو بھی پڑھنا بھول گیا ہے، ہمیں قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ عزیز دوستو، آج کے اس مبارک موقع پر میں آپ سے اور میں اپنی ماں بہنوں سے ضرور اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ آنے والا ہے، قرآن کا مہینہ آنے والا ہے۔ شعبان اور رجب کے مہینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ ایک میرے نبی کی تیاری اور ایک ہماری تیاری۔ میری ماں بہنیں کافی تعداد میں آج موجود ہے کہ ابھی سے انہوں نے رمضان کی تیاری شروع کر دی۔ ہمارا رمضان کی تیاری کیا ہے؟ کہا کہ رمضان کی شاپنگ کرو، رمضان کے اندر افطار کی ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ اور وہاں پر وہ نبی رمضان کی تیاری، رمضان کی شاپنگ سے نہیں، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سال بھر کسی مہینے میں اتنے زیادہ نفل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے زیادہ روزے میں نے شعبان کے مہینے میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی بکثرت شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ آج ہم اور آپ اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری کوئی تیاری نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان میں روزے رکھ رہے ہیں، اور حضرت اسامہ ابن زید ہی کی روایت ہے کہ وہ تو یوں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے سوائے 28 29 تاریخ کو چھوڑ کر۔ اندازہ لگاؤ اللہ کے نبی کا اس ماہ مبارک میں بکثرت روزہ رکھنے کا معمول کیوں تھا؟ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شعبان میں کثرت سے روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ گزشتہ سال کا پورا ریکارڈ ہمارا نامہ اعمال اسی ماہ مبارک میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور وہ نبی یوں کہہ رہے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جس وقت میرا نامہ اعمال میرے رب کے حضور پیش کیا جاوے تو میں اس حال میں ہوں کہ میں بھوکا بھی رہوں اور میں پیاسا بھی رہوں۔ اللہ اکبر! سال بھر کا نامہ اعمال نبی کا بھی پیش ہو رہا ہے اور میرا اور آپ کا بھی پیش ہو رہا ہے۔ حالانکہ سال گزر گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یوں کہہ رہے ہیں، حالانکہ میرے نبی کے نامہ اعمال میں چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کبھی نہیں ہوگا۔ میرے نبی کا نامہ اعمال تو وہ تہجد سے بھرا ہوا ہوگا جیسی تہجد جو نبی نے پڑھی، آج تک ایسی تہجد پڑھنے والا کوئی نہیں آیا اور قیامت تک بھی کوئی نہیں آئے گا۔ میرے نبی کے نامہ اعمال میں وہ نمازیں ہوگی جو نمازیں آج تک کسی نے نہیں پڑھی اور نہ کبھی کوئی ایسی نماز پڑھنے والا ہے۔ میرے نبی کی نامہ اعمال میں وہ بات لکھی ہوئی ہوگی کہ کسی نے نبی کو گالی دی ہوگی، میرے نبی نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا ہوگا، میرے نبی نے دعائیں دی ہوگی۔ میرے نبی کے نامہ اعمال میں وہ ہوگا کہ جس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا ہوگا لیکن میرے نبی نے اسے بھی معاف کیا ہوگا۔ میرے نبی کا نامہ اعمال تو نیکیوں سے بھرا ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی چاہتے تو یوں کہہ سکتے تھے، اے میرے امتیوں سنو، اس ماہ مبارک میں تمہارے نامہ اعمال
اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اور میرا اور آپ کا نامہ اعمال تو گناہوں سے سیاہ ہے، اللہ معاف فرماوے۔ ہمارے نامہ اعمال میں کیا ملے گا؟ جھوٹ ہوگا، غیبتیں ہوگی، ایک دوسرے کا حق دبایا ہوا ہوگا، اور پتہ نہیں کتنے گناہ اس میں لکھے ہوئے ہوں گے۔ ہماری نمازوں کا حال ہم جانتے ہیں، ہماری عبادتوں کا حال ہم جانتے ہیں، لیکن نبی امت کو نہیں کہہ رہے، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں۔ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر کوئی حاکم ہے، بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ کے پاس کسی مجرم کو لایا جاوے اور اس مجرم کو اس بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا جاوے، لیکن وہ مجرم کمزور ہے، کئی دنوں کا بھوکا اور پیاسا ہے، لاغر اور کمزور ہو چکا ہے، لہذا ظالم سے ظالم بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، لیکن مجرم کو جب بھوکا اور پیاسا دیکھے گا، کمزور دیکھے گا، وہ فوراً کہے گا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت تو وراء الورا ہے، وہ تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار بھی ہے، اور وہ ہماری اور آپ کی عبادتوں کا محتاج نہیں۔ لیکن جب اس مہینے کے اندر ہمارے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور ہم روزے سے ہوں گے، اس رب کریم کو اپنی بندی پر اور اپنے بندے پر پیار آ جائے گا، جا میری بندی اور میرے بندے، تو نے گزشتہ سال جو گناہ کیے تھے، تو بھوکا بھی رہا ہے، پیاسا بھی رہا ہے، جا میری رحمت یہ ہے میں نے تیرے سارے گناہ کو معاف کر دیا، اور میں نے ان تمام دفتروں کو نیکیوں سے بھر دیا۔ اس لیے عزیز دوستو، میں آپ سے بھی اور میں اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ابھی شعبان کے چند دن باقی رہ گئے ہیں، آج یہ مجمع نیت کر کے جائے کہ انشاءاللہ جتنے دن باقی رہ گئے ہیں، میں ایسا نہیں کہوں گا کہ پورا مہینہ رکھو، لیکن آج اتنی تو نیت کر کے جاؤ کہ ہم سے جتنا ہو سکے گا اتنا جتنے دن باقی ہے اس میں روزہ رکھیں گے، کہو سب انشاءاللہ، تاکہ اللہ رب العزت کے سامنے جب ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، وہ رب ہمیں روزے کی حالت میں دیکھ کر کہے گا جا میری بندی میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کل قیامت کے دن جب وہ نامہ اعمال ہمارے سامنے پھیلایا جائے گا، ہم تو ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں گناہ ہوں، لیکن وہ گناہ اندر نہیں ہوں گے، نیکیاں لکھی ہوئی ہوگی، تو وہ پوری پوچھیں گے کرامن کاتبین سے کہاں ہے وہ گناہ، یہاں تو وہ نیکیاں لکھی ہوئی جو میں نے کبھی کی نہیں تھی۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے بندے، جس طرح تو تیرے رب کے حکم کا پابند، ہم بھی اسی رب کے پابند ہیں، جس رب کے حکم سے گناہ لکھے تھے اسی رب نے ہمیں مٹانے کا بھی حکم دے دیا، اور اسی رب نے ہمیں اس کی جگہ نیکیوں کے لکھنے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ خوشی کا دن ہوگا، وہ خوشی کا دن ہوگا۔ اس لیے آج امت غفلت میں پڑی ہوئی ہے، ہم لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور وہ نبی اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھ رہا ہے، حالانکہ اس نبی کا نامہ اعمال تو نیکیوں سے لبالب بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نبی یوں کہہ رہے ہیں کہ کہیں میری عبادتیں، میری نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، کہیں ایسا تو نہ ہو جیسے نماز پڑھنے کا اور عبادت کرنے کا حق تھا میں رب کی عبادت نہ کر سکا ہوں، اس لیے میں روزے رکھ رہا ہوں۔ اسی لیے قرآن میں کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ ہم نماز کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہماری زبان پر ہوتا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیوں بھائی؟ آپ نے تو نماز پڑھی، درمیانی نماز میں آپ نے غیبت نہیں کی، آپ جھوٹ نہیں بولے، آپ تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، اس کے بعد استغفار کس بنیاد پر؟ تو کہا یہ استغفار اس لیے ہو رہا ہے
یہ مغفرت اس لیے مانگی جا رہی ہے، اے رب کریم جیسے نماز پڑھنے کا حق تھا میں نماز نہیں پڑھ سکا ہوں، میری کوتاہی کو تو معاف کر دے۔ اس لیے عزیز دوستو ہمیں اس ماہ مبارک میں جتنے دن باقی ہیں ہمیں اور آپ کو بھی روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت کا اپنے آپ کو عادی بنا لو، قرآن کا مہینہ آئے گا، لہذا ابھی سے عادت ڈالنی پڑے گی۔ ابھی سے اگر آپ نے عادت ڈالی تو اس ماہ مبارک میں ہم کثرت سے قرآن پڑھنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اکابرین بزرگان دین ان کا رمضان کیسے وہ گزارتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق کیوں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں 63 قرآن مکمل کرتے تھے، 63 قرآن، اللہ اکبر، 63 قرآن، صبح 1 رات 1 اور تراویح کے اندر 3 قرآن، 63 قرآن۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم 63 تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم آج نیت کر کے تو جاؤ کہ ابھی سے ہم قرآن کریم کی پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں 10 دن میں ایک قرآن تو کم از کم ایک مہینے میں 3 قرآن تو ہم مکمل کرنے والے ہوں۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، حضرت کا حال یہ تھا رمضان میں صبح ایک قرآن شروع کرتے تھے اور ادھر افطار کے وقت حضرت کا قرآن مکمل ہو جاتا تھا۔ قرآن سے دوستی کر لو، قرآن کے عاشق بن جاؤ، قرآن سے عشق کرو، ایسا قرآن سے رمضان سے محبت کرنے والے بنو۔ آج بھی اللہ کے ایسے ایسے بندے ہیں جن کو قرآن سے بڑی دوستی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد حرم میں تشریف لائے، وتر کی نیت باندھی اور 1 رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ ڈالا۔ کرنا تو چاہیے۔ لہذا عزیز دوستو اور میری مائیں اور بہنیں، ہم دنیا میں آرام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں پر آرام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں تو اللہ نے ایک مقصد کو لے کر بھیجا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قرآن کا مہینہ آئے گا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ آج ہم نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ابھی سے ہم قرآن کے پڑھنے کی عادت ڈالیں گے۔ لہذا آج بھی ایسے ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں۔ میں خود اپنا واقعہ بیان کروں، ابھی میں سفر سے آ رہا تھا، لہذا میرا سفر جب وہاں سے شروع ہوا اور میں جہاز میں بیٹھا اور میں نے وہاں سے قرآن کی تلاوت شروع کی اور بمبئی جب میں اترا تو 10 گھنٹے کے اندر میرا قرآن مکمل ہو گیا۔ آج بھی قرآن کریم کے ساتھ ایسا عشق کرنے والے بنے۔ قرآن ہی تو ہمارا جینا بھی ہے، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے وہ روایت پڑھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ ہمارے ان حفاظ کرام کے سینوں میں قیامت تک قرآن کریم کو محفوظ فرماوے۔ اللہ رب العزت ان حفاظ کرام کو ان کے والدین کے لئے کل قیامت کے دن تاج پوشی کا ذریعہ بناوے۔ اللہ رب العزت ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرما دے۔ اللہ نے ان کو بہت قیمتی دولت سے نواز دیا، بڑی قیمتی دولت سے نواز دیا۔ حافظ قرآن جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے اور قبر بند کر دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اس قبر سے کہا جاتا ہے لا تأکلی، اس کے جسم کو ٹچ بھی مت کرنا، اس کے جسم کو تجھے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو قبر خود کہتی ہے کیف آکل، اے رب کریم کیسے میں اس کو ٹچ کروں، کیسے میں اس کو کھاؤں، کیونکہ تیرا قرآن اس کے سینے میں موجود ہے۔ عقل کوہ کے اندر چند سالوں پہلے ایک طالب علم کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب اس طالب علم کا انتقال ہو گیا، تقریباً 6 مہینے کی مدت کے بعد اس کی قبر کو کہیں کسی وجہ سے کھولا گیا۔ 6 مہینے کے بعد جب اس کی قبر کو کھولا گیا، خدا کی قسم اس حافظ قرآن کا نعش اور اس کا جسم، اس کا کفن اتنا تر و تازہ تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گزشتہ کل ان کی تدفین ہوئی ہے۔ قرآن دنیا میں بھی محافظ ہے،
قرآن دنیا کے جانے کے بعد ہمارا اور آپ کا محافظ قبر میں بھی ہے، پل صراط پر بھی ہے، جنت میں بھی قرآن ساتھ میں رہے گا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے۔ علم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم، دونوں چیزیں لازم اور ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں۔ الحمدللہ خادم القرآن والمساجد رئیس الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب استاد نوی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کی دور اندیشی کہ حضرت نے اتنے سالوں پہلے جہاں جہاں بھی حضرت نے اپنے ادارے قائم کیے، وہاں پر حضرت نے ادارے کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کے نظام کو بھی شروع فرمایا۔ آج امت اس کو بہت بڑی نعمت سمجھ رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارا مدرسہ شرف العلوم بوٹاد اور ہمارا مدرسۃ البنات، اللہ رب العزت ان دونوں اداروں کو مزید ترقی عطا فرماوے کہ یہ دونوں ادارے ہمارے شہر کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہمارے بڑے جو خدمت کر کے چلے گئے، خاص طور پر ہمارے پٹھان صاحب، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرماوے، اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے کہ اس وقت ان کی ایک ہی دن تھی۔ وہ کہا کرتے تھے، حضرت والا کو جب بھی فون کرتے تھے کہ روزانہ میں 2 رکعت اشرف العلوم کے لیے پڑھتا ہوں، 2 رکعت علانہ کے لیے پڑھتا ہوں، 2 رکعت سبیحہ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کی محبت تھی، بڑا مخلص آدمی تھا۔ اللہ رب العزت ان کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آج یہ بچے اور بچیاں جو کچھ پڑھ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حضرت والا مولانا غلام صاحب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے کہ جنہوں نے یہاں پر شہر بوٹاد میں جہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی بہترین لازمہ ہو گیا۔ سائنس نہیں تھا، حضرت کی تمنا تھی کہ بھئی ہمارے یہاں سائنس شروع ہو جا، الحمدللہ سائنس بھی شروع ہو گیا۔ 10ویں کا رزلٹ بھی ہمارا سب سے بہترین اچھا سے اچھا آ رہا ہے۔ تو آپ ان اداروں سے نفع اٹھائیے، آپ اپنے بچوں کو بھیجئے۔ آپ کا تعاون یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس میں زیادہ سے زیادہ بھیجنے کی فکر کریں۔ آپ کے بچے یہاں پر رہ کر دونوں علوم سے آراستہ ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے شہر بوٹاد کی کایا پلٹ جائے گی۔ اس لیے عزیز دوستو دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمارے ان تمام بزرگوں کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو بھی دین کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ لہذا کافی دیر ہو چکی ہے، میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے دوبارہ میں آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی محبتوں کا دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جن جن حضرات نے انعامات دے کر ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، اساتذہ کرام کو انعامات سے نوازا، حفاظ کرام کو انعامات سے نوازا، اللہ آپ کے عطیات کو خوب قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بھائی حفاظ کرام آ جاؤ جلدی علی بیٹا، اپنے اپنے انعام وصول کر لو جلدی۔ ماشاءاللہ مبروک۔ ان سائیکلوں پر بیٹھ کر مسجد جائیں گے، مدرسہ جائیں گے، سب انشاءاللہ نیک کام ہوگا تو دینے والوں کو اس کا نفع ہوگا انشاءاللہ۔ لے لیجئے بیٹا جلدی جلدی۔ دعا ہوگی بھائی، ابھی وہ مختصر دعا ہوگی، ذرا بیٹھ جائے تھوڑی دیر، بیٹھی جاؤ تھوڑی کوار دعا تھسی بس ابھی دعا ہو جائے گی دعا پتی نیاز نو پر انتظام کرے چھے بجا ساتھیوں لئینے جائے، نان کٹائے لئینے جائے بجائے ساتھیوں۔ بیٹھ جاؤ بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو وإلیک یرجع الامر کلو۔
جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، بداعمالی سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ آج کی اس ہونے والے اجلاس کو قبول فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کو جتنے بھی آئے ہوئے ہیں تمام کی ہر جائز تمنائیں پوری فرما۔ جن جن لوگوں نے آج کے اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارا تعاون کیا، ہمارے بچوں کو انعامات سے نوازا، ان کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگان دین کے سایوں کو ہم پر تادیر قائم فرما۔ یا اللہ ہمارے ان اداروں کو خوب ترقی عطا فرما۔ جتنے بھی ہمارے شہر بوٹاد میں مکاتب قرآنیہ، مدارس دینیہ، مساجد چل رہے ہیں، سب کو پروان چڑھا، ہر ایک کی خدمات کو قبول فرما، ہر ایک کو اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دارالعلوم بھاؤنگر کی حفاظت فرما، اس ادارے کے فیض کو عام اور تام فرما۔ دارالعلوم بھاؤنگر کے ہونے والے ختم بخاری اور سالانہ اجلاس کو قبول فرما، حضرت والا کی آمد کو قبول فرما، انہیں ہمت طاقت قوت عطا فرما، انہیں مکمل شفا عطا فرما، ان کے سایوں کو ہم پر تادیر قائم فرما۔ یا اللہ جو ہمارے معاونین مخلصین تیرے پاس آ چکے ہیں سب کی بال بال مغفرت فرما، ہر ایک کو کرو جنت نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی جو بھی تمنائیں ہیں تو ہر ایک کی دلوں کی مرادوں کو جانتا ہے، ہر ایک کے ہر جائز تمنائیں پوری فرما۔ ہماری اولادوں کو نیک بنا، قرۃ عین بنا۔ اللہ ہم سب کو تیرے نیک بندوں میں شامل فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گا اپنے نشان عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان یہ بھی سن لیجئے کہ دارالعلوم بھاؤنگر کا ختم بخاری کا سالانہ اجلاس انشاءاللہ 24 تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد حضرت مولانا غلام صاحب خود تشریف لا رہے ہیں، لہذا تمام ہی احباب سے گزارش ہے کہ اس جلسے میں بھی شرکت کی فکر کریں۔ ختم بخاری کے اہم مجلس ہے، لہذا آنے والے مہمان کو دعوت بھی دے رہا ہوں، آپ سبھی حضرات دعا بھی کرتے